हाफिज एहसान शाकिर साहब, मुबल्लिग इस्लाम, नाशरी मसलक आला हजरत, हजरत से पहले खिताब फरमाएं। अभी अभी माहिर पंज लिसान मुहक्किक इस्लाम अल्लामा गुलाम रसूल कासमी साहब थे। अब खतीब इंटरनेशनल, तकरीबन कई मुल्क के लोग जिनको सुनते हैं, जानते हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, जिन्होंने कई किताबें लिखी। सिरात मुस्तकीम के इदारे के ओनर और डायरेक्टर हैं आप। फ़िक़्ह हनफी में आपने पीएचडी की है बगदाद से। फाजिल बगदाद भी हैं आप। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के चेयरमैन हैं। और एक ख़ास बात डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के ताल्लुक से ये है, हमने जहानत व फतानत की दुनिया में अकाबरीन की हिस्ट्री पढ़ी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी गए पढ़ने। इमाम आज़म ने फरमाया कुरान शरीफ याद करके आए। वो 7 दिन के बाद आ गए। कहा क्या हुआ, याद कर लिया? कहा जी हुजूर। लिहाजा वो 7 दिन में हाफिज कुरान बने। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 3 महीने में हाफिज कुरान बन गए थे। ग्वालियर के जेल में जहांगीर ने जब मुजद्दिद अल्फसानी को रख दिया था, तो आप उस जेल ही में 3 महीने में पूरा कुरान का हिफ्ज कर लिया। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने हाफिज कह दिया। आपने सोचा मैं हाफिज तो हूं नहीं, ला उनके कौल को सच कर देता हूं। फिर आपने हिफ्ज कुरान शुरू किया। रोजाना पढ़ते थे, रमजान में, और तरावी भी सुनाते थे। पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया, वाह रे मेरे इमाम, 7 घंटे में हाफिज कुरान बने हैं आप। अकाबिरीन की कड़ी यहां तक पहुंची कि हमारे दरमियान अभी जो खतीब आने वाले हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, आप 7 महीने में हाफिज कुरान बन चुके हैं। मैं इस जहानत व फतानत को फैजान आला हजरत ही से ताबिर करता हूँ। हुजूर तशरीफ लाएं और हमें कीमती मालूमात से आगाह फरमाएं, नवाजिश होगी। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब। जी मुफ्ती साहब किबला, ये डॉक्टर साहब किबला को आने में वक्त लगेगा, तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मुश्ताक भाई नाते पाक पढ़ें और मनकबतें पढ़ें। इंशाअल्लाह जल्द ही तशरीफ लाने वाले हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। जाल हक चैनल के ऑपरेटर और नाशरे मसलक आला हजरत मुश्ताक भाई, जो बहुत कौम से मोहब्बत करते हैं, मसलक के पाबंद, और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन को कोने कोने तक पहुंचाने की सभी रहती है। हम लोगों को हजारों में कन्वर्ट करते हैं मुश्ताक भाई जाल हक चैनल के जरिए। आइए, आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती साहब का और उनकी पूरी टीम का कि इतना बड़ा प्रोग्राम और इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस आपने की, और ये आप की करम नवाजी है कि आपने जा अल हक यूट्यूब चैनल को जो है चुना। हालांकि अगर आप चाहते तो बड़े बड़े चैनल्स पर जो है ये लाइव होता, और आपकी शफ़क़तें, आपकी मोहब्बतें जो शामिल हाल होती हैं, ये आपकी ज़रा नवाजी है। अल्लाह तबारक व तआला इसे बरकरार रखे। हज़रात मोहतरम, वैसे तो मैं कोई नाख़्वाह हूँ नहीं, लेकिन जज्बात हैं हुज़ूर ताजुश्शरी अलैहिर्रहमा के हवाले से, तो मैं हुज़ूर ताजुश्शरी अलैहिर्रहमा की एक मनक़बत पेश कर देता हूँ। आप हज़रात समाअत फरमाएं।
آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہے رب کی رضا تو ہے سب سے جدا، تو ہے رب کی رضا تو ہے سب سے جدا، تو ہے رب کی رضا تو ہے سب سے جدا، یا سیدی مرشدی اختر رضا، یا سیدی مرشدی اختر رضا. اور حضرات محترم، جیسے کہ حضور کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہو چکی ہے. میں صرف ایک ہی شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل حضرت جو ہے وہ تشریف فرما ہو جائیں گے. اور جس نے دیکھا تجھے دیکھتا رہ گیا، جس نے دیکھا تجھے دیکھتا رہ گیا، لوگ کہنے لگے یہ کہاں کھو گیا، لوگ کہنے لگے یہ کہاں کھو گیا. تیری ایک جھلک ہے سب سے جدا، تیری ایک جھلک ہے سب سے جدا، یا سیدی مرشدی اختر رضا، یا سیدی مرشدی اختر رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے اور ہم آپ کی تعریف میں چند جملے بیان کر چکے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ کے تعلق سے ایک بہت بڑا اختلاف ہوا تھا پاکستان میں. ہندوستان کے بھی کافی اکابر علماء اور اصاغر علماء نے تائید کی کہ آپ حق پر ہیں اور بالآخر حق کی جیت ہوئی. حضور اپنے ارشادات سمینہ سے اور دقیقہ سے ہم لوگوں کو مرصع اور مزین فرمائیں. ڈاکٹر اشرف آصف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین
احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج عالم اسلام میں اہل سنت و جماعت کے عظیم روحانی اور فکری قائد حضور تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز کہ عرس مقدس کے سلسلہ میں اجتماعات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں یہ پروگرام جس کو ناظرین اس وقت جا الحق چینل پر دیکھ رہے ہیں، حضرت قبلہ مفتی غلام جیلانی ازہری حافظہ اللہ تعالی کی صدارت کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کے مرقد پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر بریلی شریف وادی علم و حکمت کو ایک مرکزیت حاصل ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی نسبت سے بریلی شریف کو عالم اسلام میں وہ مقام حاصل ہے کہ جب بھی بریلی شریف کا تذکرہ آتا ہے تو فکر و نظر کو ایک بہت بڑی روحانی اور علمی دنیا کی سیر ہو جاتی ہے۔ فوراً دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دوبالا ہوتا ہے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کا خاندان آپ سے پہلے بھی ایک نہایت پارسا اور علمی خاندان تھا، اور اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی کے بعد بھی رب ذوالجلال نے اس عظیم علمی اور روحانی خانوادہ کو سدا بہار بنایا ہے، اور یکے بعد دیگرے بریلی شریف کے افق سے کئی چاند طلوع ہوئے اور بریلی شریف کے گلزار میں کئی ایسے پھول کھلے کہ جن کی بہار سے پوری دنیا معطر اور پوری دنیا اس بہار کے انوار سے منور ہوئی۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے فیوز و برکات اور علمی کمالات اور علمی وراثت کا جس انداز میں حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت قبلہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری قدس سر العزیز کے ذریعے اس
ताज शरिया का ही ताज शरिया आला हजरत के फैजान के ऐसे कासिम करार पाए कि नए सिरे से आपने वो गुलशन जो पूरी दुनिया में फिक्र रज़ा के बीज से सरसब्ज़ शादाब हुए, हजूर ताज शरिया क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने नए सिरे से उन गुलिस्तानों की आबियारी की और उन्हें एक शबाब की शक्ल मुयस्सर आई। हजूर ताज शरिया क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ से और बरेली शरीफ के मकतब नूर से बंदा नाचीज़ का कई वजूह से ताल्लुक़ है। मेरे शेख कामिल हाफिज़ुल हदीस जुनैद ज़मा हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, जिन्होंने 1940 में भिक्की शरीफ के अंदर जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया की बुनियाद रखी, वो एक महज दरसगाह ही नहीं बल्कि ज़माने ने देखा कि वो फ़िक्र रज़ा की एक ऐसी तहरीक थी और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एक ऐसा सरचश्मा था जिससे दूर दूर तक लाखों लोगों के सीने फैज़याब हुए। तो हमने जब होश संभाला तो उसी वक़्त से बरेली शरीफ के अजीम आफाक हमारे सामने हैं। मेरे शेख कामिल, जिनकी निस्बत से मुझे जलाली कहा जाता है, पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब, आप बरेली शरीफ से दौरा हदीस पढ़ने के बाद वापस लौटे और ये पंजाब का एक दूर उफ्तादा गांव है भिक्की शरीफ, जिसमें आपने कुरान और सुन्नत का वो सिलसिला जारी किया कि जिससे दूर दूर तक अनवार व तजल्लियात की बरसात हुई। ऐसे ही मेरे असातिज़ा में से बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा मोहम्मद नवाज़ कैलानी नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आप भी बरेली शरीफ के फारिग तहसील हैं और हज़रत शाह साहब हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह ताला और मौलाना मोहम्मद नवाज़ कैलानी बहरुल उलूम, आपने इकट्ठे ही बरेली शरीफ से दौरा हदीस पढ़ा था और क़याम पाकिस्तान के एक साल पहले आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और पार्टीशन से कुछ वक़्त पहले वापसी हुई और फिर यहाँ आकर आपने दीन मतीन का काम शुरू किया। इस लिहाज से जो मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से ताल्लुक़ है वो बड़ा पुराना और बचपन के उस अहद से है कि जब अभी पूरी तरह होश भी नहीं संभाला था, उस वक़्त से फ़िक्र रज़ा की चांदनी रब्बे ज़ुल जलाल ने मुयस्सर फरमाई। फिर बरेली शरीफ के मुख्तलिफ शुयूख की पाकिस्तान में आमद होती रही, बिलखुसूस हजूर ताज शरिया क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ से हरमैन शरीफैन में मेरी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई और हरमैन शरीफैन के अंदर मक्का मुकरमा में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मौजू पर मेरा एक तफसीली फतवा जो कि मुझसे उलमाए लाहौर ने इस्तिफ्ता किया था, जिसमें जामिया निज़ामिया, जामिया नईमिया, जामिया रसूलिया शिराजिया, इन सब के उलमा ने और दीगर ने मिलकर मुझे वो सवालनामा भेजा और उस पर मैंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिहाज से फतवा लिखा। ये डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद की शहादत से
چند مہینے پہلے کی بات ہے، وہ فتویٰ بھی مکہ مکرمہ میں حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کے سامنے میں نے حرف بحرف پڑھا، اور وہ تقریباً 20-25 صفحات پر مشتمل فتویٰ تھا، جس میں عربی عبارات اور ان کے مآخذ اور استدلال، اور جس موضوع پر وہ فتویٰ طلب کیا گیا تھا، لاہور کے ایک پرائیویٹ سکول کے نصاب کی ایک کتاب کی کچھ عبارات گستاخانہ مواد ان میں تھا، اس لحاظ سے وہ فتویٰ میں نے لکھا تھا۔ تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ارض الوحی کے اندر مجھے حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز سے تلمذ بھی حاصل ہوا، اور افتاء کی تربیت بھی حاصل ہوئی، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ حضرت تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے میرا پورا فتویٰ کافی طویل وقت میں علماء و مشائخ کو بٹھا کر خود توجہ سے سنا، اور اللہ کے فضل سے اس کی مکمل تائید فرمائی، جو واپسی پر یہاں لاہور آنے کے بعد یہاں کے علماء و مشائخ کے سامنے پھر وہ فتویٰ پیش کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں بھی آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور پھر لاہور کے اندر ویسے تو کئی جلسوں میں بندہ ناچیز نے لاہور میں حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کی صدارت میں خطاب کیا، بالخصوص سیدنا داتا گنج بخش اجمیری قدس سر العزیز کے مزار مقدس پر جامع مسجد میں جو تقریب ہوئی حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی صدارت میں، اس میں بھی بندہ ناچیز نے خطاب کیا۔ اور 2008 کے اندر پھر حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے لاہور میں شاد باغ کے اندر بندہ ناچیز کو خلافت و اجازت کی نوازشات سے بہرہور کیا، اور اس کے بعد بھی حجاز مقدس کی سرزمین پر اس روحانی نسبت کی بنیاد پر بھی استفادہ کا موقع ملتا رہا۔ بندہ ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ جس وقت مشہور کتاب المستند کا ترجمہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی کی المعتقد پر شرح ہے، اس کا جب اردو میں ترجمہ حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے کیا، تو پاکستان سے بندہ ناچیز نے اس پر تقریض لکھی، اور وہ بریلی شریف سے ترجمہ چھپا، اور آج بھی اس کتاب کے اندر بندہ ناچیز کی وہ تقریض موجود ہے، جو اس وقت جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا کے پلیٹ فارم سے وہاں بھیجی گئی تھی۔ حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالی ایک بحر ناپیدا کنار ہیں۔ اللہ نے آپ کو جہاں خاندان اہل بیت، خاندان اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی، خانوادہ اعلی حضرت سے نسبت عطا کی، اور آپ اس گلشن کے پھول قرار پائے جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک نہایت ہی پارسا دینی استقامت اور علمی رسوخ اور عقیدہ اہل سنت کی استقامت کے ساتھ جو مرصع خاندان ہے، وہ نسبت یقیناً بہت بڑا آپ کا شرف ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے علوم دینیہ میں جو کمال حاصل کیا، اور اس کمال کے حصول کے بعد پھر آپ نے جو عالم اسلام کے اندر تبلیغ کا حق ادا کیا، تدریس کا حق ادا کیا، تصنیف کا حق ادا کیا، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ بڑے بڑے اختلافی مسائل پر آپ کا لکھا ہوا معتبر سمجھا گیا۔
शरीयत की पाबंदी के लिहाज से जहां बड़े बड़े मुफ्तियान किराम जिनके इल्म में कोई शक नहीं था, मगर ज़माने के तूफानों के सामने उनका इल्म दम तोड़ता नजर आया, वहां भी हजूर ताजुश शरिया कुद्स सिरुल अजीज ने तूफानों के सामने भी दीन की शमा रोशन रखी, उस पे पहरा दिया, हवाओं का रुख मोड़ा और इंडिया जहां पर यानी हुकूमत के लिहाज से हिंदू हुकूमत है और बहुत से मुसलमानों के लिए मसाइल हैं, यानी हम यहाँ पाकिस्तान जो कि कलमे की बुनियाद पर बना है, यहाँ पर हमें हुकूमत की तरफ से बार बार रोका जाता है, गला दबाया जाता है। तो जहां सारा निज़ाम ही हिंदू हुकूमत के हाथ में है, वहां बैठकर भी आपने आलम इस्लाम की वो क़यादत की कि दीन मतीन के किसी फतवा के अंदर कोई लचक नहीं आने दी, किसी तरह भी हकायक को मांद नहीं होने दिया, और अकाबिर का जो रास्ता था, बिलखुसूस मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज का जो फिक्री नजरी रास्ता, जो अहले सुन्नत व जमात के सवाद आज़म का रास्ता है और जमहूर का रास्ता है, आपने उस पे गामज़न रहकर अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा बसर किया है। मैं जिस वक़्त आपकी हमाजहत शख्सियत की तरफ देखता हूँ तो इन अशार की रोशनी में आपको खिराज तासीन पेश करता हूँ। आशिक़े खैरुल वरा अख्तर रज़ा खां कादरी, एक मर्द हक़नुमा अख्तर रज़ा खां कादरी, आसमाने अहले सुन्नत के वो खुर्शीदे कमाल, कुल ज़मे फ़िक्रे रज़ा अख्तर रज़ा खां कादरी, जिनके चेहरे की तजल्ली से अयां हुस्ने रज़ा, मज़हरे अहमद रज़ा अख्तर रज़ा खां कादरी, जिनकी अज़मत के हुए अरबो अजम भी मुअतरिफ, वो इमामे दिलरुबा अख्तर रज़ा खां कादरी, मसनदे रुश्दो हिदायत के निराले ताजवर, वो शरीयत की सदा अख्तर रज़ा खां कादरी, किसने तूफानों का रुख बदला था अपने इल्म से, अहले हक का अख्तर रज़ा खां कादरी, नाज करते हैं गुलामाने रज़ा जिस नाम पर, नाज करते हैं गुलामाने रज़ा जिस नाम पर, वो मुफक्किर पेशवा अख्तर रज़ा खां कादरी, मुक्तदा थे जिनके मुक्तदी थे जिनके आसिफ, मुक्तदा भी चार सू, मुक्तदी थे जिनके आसिफ, मुक्तदा भी चार सू, वो सभी के रहनुमा अख्तर रज़ा खां कादरी। मैंने हज के मौका पर अरब अजम की उलमा की जमातें देखी कि जो फ़िकी मसाइल पर हजूर ताजुश शरिया रहमहुल्लाह ताला से आकर रहनुमाई हासिल करते थे, और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर बड़ी इल्मी और इफ्ता के लिहाज से तरबियती नशिस्तों का इहतमाम किया जाता था। आपने आले सुन्नत व जमात के अफकार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि डटकर आपने हक का परचम बुलंद किया। हालांकि जदीद तालीम के लिहाज से जामिअतुल अज़हर से भी आपने इस्तिफादा किया और इसी लिहाज से आपको अज़हरी कहा जाता है, मगर फिक्र व नज़र के लिहाज से
آپ کی رضویت پر ازہریت غالب نہیں آ سکی، اور آپ نے اگرچہ جدید عربی میں کتابیں لکھی، یعنی عربیت وہاں سے حاصل کی، مگر جو فقہی رسوخ ہے اور اعتقادی پختگی ہے جس کو فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس پر کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آنے دی، بلکہ پورے عالم اسلام کی اس سلسلہ میں آپ نے رہنمائی کی۔ ایک مسئلہ جس پر پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، بلکہ پہلے تو وہ مسئلہ ابن تیمیہ اور مودودی سوچ میں، ان کے فتاوی میں اور ان کی باتوں میں تھا، اور بعد میں کچھ اہل سنت کے علماء بھی اسی رو میں بہنے لگے۔ تو اس سلسلہ میں بندہ ناچیز نے جس وقت اس مسئلہ کے اندر اسلاف کے موقف کو پیش کیا اور کئی نشستوں میں اس مسئلہ کو بیان کیا گیا، تو حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کا عربی اردو میں لکھا ہوا اس سلسلہ کے اندر مستند پیغام مجھے نظر آیا۔ آپ نے آپ کی جو تصنیف ہے فردہ، جو آپ نے عربی زبان میں قصیدہ بردہ کی شرح لکھی، اس فردہ کے اندر حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے 231 صفحے پر آپ نے گفتگو کرتے ہوئے ایک مسئلہ بیان کیا، انبیاء علیہ السلام کے خواب کی گفتگو، اور اس پر یہ بحث جاری تھی کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر بحث کرتے ہوئے تاج الشریعہ نے یہ لکھا کہ جس طرح ایک تو بات عام لکھی گئی کتابوں میں کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، لیکن قصیدہ بردہ کے اس مقام پر بحث یہ تھی کہ 40 سال تک اعلان نبوت سے پہلے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد کے خواب تو وحی ہیں، تو اعلان نبوت سے پہلے کے جو خواب ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ اب جن لوگوں کے عقیدے اور نظریے میں یہ ہے کہ آپ نبی ہی 40 سال کے بعد بنے، تو ان کے ہاں تو پھر خواب معاذ اللہ ایسے ہی ہوں گے جس طرح ایک غیر نبی کے عام انسانوں کے خواب ہوتے ہیں۔ اور جو اہل حق کا شروع سے نظریہ آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ولادت بھی نبی تھے، صرف اعلان 40 سال بعد کیا، تو ان کے لحاظ سے پھر یہ ہے کہ آپ کی صلاحیتیں تو ساری مکمل ہیں، اعلان تو حکمتوں کے پیش نظر مؤخر تھا کہ معاشرہ اس قابل ہو جائے، ان کا جو وزڈم ہے وہ رائپ اور پختہ ہو جائے اور وہ سمجھ سکیں، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تمام صلاحیتیں کامل و اکمل ہیں تو پھر اعلان نبوت سے پہلے کا جو خواب ہے وہ بھی قطعی ہونا چاہیے، اور اس کی بھی وہی شرعی طور پر حیثیت ہونی چاہیے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے خواب کی حیثیت ہوتی ہے، چونکہ آپ کا وہ خواب بھی نبی کا خواب ہے۔ اس سلسلہ میں 331 صفحے پر آپ لکھتے ہیں، اور آپ سنیں کہ کتنی فصیح عربی کے اندر اس عجمی امام نے اس عہد آخرین کے اندر لکھا۔ ایک طرف تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے کہ جس کو پڑھ کر آج بھی عرب اشش کر اٹھتے ہیں کہ یہ عجمی بندہ، اس نے کتنی فصیح عربی لکھی اور کتنا اس کے اندر علم بھر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، الاتقا پر جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں چند گھنٹوں میں لکھا، اس کے بارے میں بڑے بڑے عربی دان پہلا صفحہ اس کا دیکھ کر
یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ لگتا ہے کہ اس ایک صفحے کو کا جو مناسبت ہے ما قبل ما بعد سے، اور جو اس کے اندر علم ہے کہ اس کے لیے تقاضا ہے کہ بہت زیادہ سوچا گیا ہوگا اور پھر لکھا گیا ہوگا، لیکن اس کتاب کی تاریخ بتاتی ہے کہ کئی مہینے ایک صفحے کے لیے تو کیا، انہوں نے تو پوری کتاب چند گھنٹوں میں لکھی تھی، اور اس کے اندر بڑے اہم حوالہ جات جو ہیں درج کیے تھے الاتقا کی تفسیر میں، کہ جس کا موضوع تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے افضل ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد خیر البشر بعد الرسل۔ اس موضوع پر الاتقا ایک لفظ کے اوپر عربی میں وہ پوری تصنیف ہے۔ تو آپ نے یہاں پر یہ لکھا، آپ فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز ولا مانع من ان یکون کل الرؤیا لہو صلی اللہ علیہ وسلم وحیا، اس میں کوئی معنی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب ہی وحی ہو۔ ہر خواب سے مراد کیا؟ یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت سے بعد ہو، اس میں شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں کہ آپ کے ہر خواب کو وحی مانا جائے، یعنی بعد از اعلان نبوت تو مانا جا رہا ہے، اعلان نبوت سے پہلے کے جو خواب ہیں انہیں بھی وحی ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کس لیے رکاوٹ نہیں؟ کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ قبل اعلان نبوت ہی، اگرچہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کے خواب تھے، فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ صلی اللہ علیہ وسلم نبیا من قبل کیف وقد صح انه صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نبیا وان آدم لمنددل في طینه وفي لفظ كنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ یہ لکھ کر دونوں احادیث آپ کہتے ہیں کہ ان سے جب ثابت ہے کہ آپ بوقت ولادت بھی نبی تھے، یعنی یہ نہیں کہ مستقبل کی خبر ماضی میں دے دی گئی اور ابھی نبوت دی نہیں گئی تھی، بلکہ بالفعل نبوت تو دی جا چکی تھی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو کہتے ہیں وَتَأَيَّدَ مَعْنَى الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جس طرح یہ آیات میں ہے ایسے ہی حدیث میں ہے، ایسے ہی آیات میں بھی ہے۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ مَعْنَى الْآيَةِ وَدَلَالَتُهَا عَلَى تَقَدُّمِ نُبُوَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی کلام الامام احمد رضا خان قدس سرہ فی رسالتہ تجلی الیقین نقلا ان السبکی فی فتاواہ، کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تجلی الیقین کے اندر امام سبکی کے فتاوا سے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ کیا بات ہے، تقدم تقریر معنی الآیہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کی تقریر اعلی حضرت نے تجلی الیقین کے اندر فتاوا سبکی سے لکھی ہے۔ وَدَلَالَتُهَا، وہ تقریر اور دلالت کس چیز پر؟ عَلَى تَقَدُّمِ نُبُوَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 40 سال تک معلق نہیں رہی، بلکہ اس سے نبوت مقدم تھی، یعنی ولادت کے وقت بھی آپ نبی تھے، اگرچہ اعلان نبوت بعد میں ہوا، تو جس وقت نبوت آپ کی ثابت تھی تو وہ خواب بھی یقیناً وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے لحاظ سے کچھ لوگ نے، یعنی ویسے تو ہر چیز عربی عبارت میں بھی واضح ہے، لیکن کچھ لوگ زیادہ اردو پہ اعتماد کرتے ہیں جن کی اکثر رسائی اردو تک ہو، تو فتاوا تاج الشریعہ کے اندر آپ نے کھلے لفظوں میں اس کی اردو میں بھی وضاحت کی ہے۔
फतावा ताजुश शरिया जिल्द नंबर 1, इसके अंदर हजूर ताजुश शरिया ने मसला नंबर 191 जो लिखा है, मसला नंबर 191 जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 353 किताबुल अकायद, इसमें आपसे सवाल किया गया। एक आलिम ने दौरान तकरीर बताया कि बाज लोग कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 बरस के बाद मिली। ये उस आलिम के लिहाज से साइल ने सवाल पूछा और फिर सवाल में मजीद तफसीलात भी हैं, मैं इख्तिसार से जिक्र कर रहा हूं। तो जवाब हजूर ताजुश शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान अजहरी कादरी कुद्दस सिर्रुल अजीज ने यह लिखा कि बेशक यानी वाइज भी ये जो अकीदा बाज लोगों का बयान कर रहा था और खुद अपना नजरिया उसने भी यही बयान किया कि उसने इस तरह बताया। बाज लोग कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल के बाद मिली, मगर ऐसा नहीं है। यानी वाइज भी अपनी तरफ से तो यही नजरिया पेश कर रहा था, मगर असल मकसद साइल का बाज लोगों के लिहाज से जो ये है कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो ये कौल करना कैसा है। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेशक हजूर ताजुश शरिया कहते हैं, बेशक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत बमूजब हदीस शरीफ आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले मिल चुकी थी। यानी एक तो है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त आप नबी थे, तो इससे कितना पहले यानी बवक्ते विलादत तो नबी थे ही। हुजूर ताजुश शरिया ने लिखा कि बेशक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत बमूजब हदीस शरीफ यानी हदीस शरीफ की रोशनी में, हदीस शरीफ की वजह से आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले मिल चुकी थी। ज़हूर नबूवत आलम अजसाम में मुताखिर है। नबूवत मिल चुकी थी, नबूवत का ज़हूर जो है आलम अजसाम के अंदर वो बाद में हुआ। नबूवत मिल चुकी थी। तो हमारे यहां कई लोग अपने आप को बड़े बड़े, ऐसा नहीं है, ये तो एक जो उसकी बात थी इब्ने तैमिया की और मौदूदी की, उसे दोहराया जा रहा था। और मुझे कहते थे कि तुझे यानी हदीस की तुझे समझ नहीं आ रही, तुम जो कहते हो कि नबूवत मिल चुकी थी, बल्कि वो तो खबर थी नबूवत के लिहाज से, और यकीनन मिलनी थी तो खबर जो है वो दे दी गई, लेकिन मिली नहीं थी। तो हजूर ताजुश शरिया कुद्दस सिर्रुल अजीज ने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले क्या मिल चुकी थी? नबूवत पहले मिल चुकी थी। ज़हूर नबूवत आलम अजसाम में मुताखिर है। और इस लिहाज से आगे फिर तफसीलन आपने जवाब लिखा कि यहीं से ये भी जाहिर है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्क में यानी तख्लीक के लिहाज से अव्वल हैं और ज़हूर के लिहाज से आखिर हैं। तो ये एक मसला मैंने एतकादी आपके सामने हजूर ताजुश शरिया का अरबी से जो आपकी तसनीफ फरदा है और फतावा से उर्दू में जो है वो पेश किया। ऐसे ही अनवार ताजुश शरिया जो आपके मलफूजात हैं, अनवार ताजुश शरिया के अंदर
آپ سے پوچھا گیا، یعنی سوال یہ تھا کہ ایک سنی عالم نے فرمایا، حالانکہ وہ عالم دین اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں یہ جملے بول رہا تھا. نہیں، آج تو یہ کلچر ہے کہ کوئی کسی کے پیر کی تعریف میں اگرچہ خلاف شرع بھی بول رہا ہو تو اس کی تائید کر دیتے ہیں، اور مخالف کی حمایت میں شریعت بھی بول رہا ہو تو پھر بھی اس کی تردید کر دیتے ہیں. کسی کے باپ دادا کی تعریف ہو رہی ہو تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو وہاں سامنے رکھتے ہیں کہ جو فوراً بولیں کہ یہ جملہ تم غلو کر رہے ہو، اگرچہ میرے باپ دادا کے بارے میں بول رہے ہو مگر یہ درست نہیں ہے. تو حضور تاج الشریعہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے تقریر میں یہ کہا ہے، اس پیشانی کی پاکیزگی کا اس چہرے کی خوبصورتی کا حال تو یہ ہے کہ احمد رضا دامن نچوڑیں تو عرش اعلیٰ کے فرشتے وضو کرنے زمین پر آ جائیں. یعنی یہ اس بندے نے اعلی حضرت کی تعریف میں لفظ بولے ہیں. تو آج ہمارے ہاں جو کلچر جاری ہے الا ماشاء اللہ، تو اس پر ظاہر ہے کہ بڑی داد ملی ہوگی اور نوٹ شاید نچھاور کیے گئے ہوں اور اس کو بڑا خراج تحسین اس قائل کو پیش کیا ہوگا. آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کہنا کہ اعلی حضرت دامن نچوڑیں، احمد رضا دامن نچوڑیں تو عرش اعلیٰ کے فرشتے وضو کرنے زمین پر آ جائیں. تو آپ نے جواب میں کہا یہ اچھی تعبیر نہیں، یہ بہت مبالغہ ہے اور اس میں فرشتوں کی توہین ہے. یہ ہے اصل پیری مریدی. یعنی آج غلو در غلو اور زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہوتے ہیں اور اس پر صدر نشین محفل کے منتظمین اور جو مجمع ہے وہ داد دے رہا ہوتا ہے تو خطیب سمجھتا ہے کہ بات صحیح تھی تو انہوں نے داد دی ہے، اور داد دینے والے کہتے ہیں صحیح تھی تو پھر اس نے کہی ہے، اور حق درمیان میں جو ہے وہ معلق ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے پر وہ اعتماد کر رہے ہیں. تو حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے یہاں پر 3 باتیں فرمائیں، یہ اچھی تعبیر نہیں، اور پھر فرمایا یہ بہت مبالغہ ہے، اور پھر فرمایا یہ فرشتوں کی توہین ہے. یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے عرف میں آج یہ مرض بھی ہے کہ فرشتوں کی توہین کو توہین نہیں سمجھا جا رہا. یعنی فرشتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کچھ لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے جیسے چھوٹے بھائی کا ذکر کر رہے ہیں یا کسی اپنے شاگرد یا مرید کی بات بتا رہے ہیں، جبکہ فرشتوں کا ادب قرآن و سنت میں ہم پر لازم کیا گیا ہے اور معمولی سی توہین بھی ان کی جائز نہیں ہے. تو آپ نے جواب دیا تو سائل نے ایک اور شعر پیش کر دیا، اور یہ بھی ہم سب کے لیے پیغام ہے، چونکہ ہمارے عرف میں بھی وہ شعر پڑھا جاتا ہے، اردو کا شعر. وہ یہ ہے کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اس کا دوسرا حصہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم تو اتنے پارسا ہیں، اتنے دامن پر نہ داغ ہے نہ دھبا ہے، اور اتنی پاکیزگی اور تقدس ہمیں میسر ہے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو اس کے بارے میں پھر سائل نے پوچھا تو حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز آپ نے فرمایا
یہ شعر بھی قابل سند نہیں، اور یہ شعر اگر اسی معنی پر ہے تو وہ شعر یہ شعر بھی صحیح نہیں، اور اس کو سند بنانا بھی جائز نہیں۔ یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس شعر کو دلیل بنا لیا جائے، اور وہ جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے کہا گیا اس کو بھی اس شعر کے ذریعے صحیح بنا لیا جائے، کہ یہاں بھی یہ کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، تو یہ تو عام شعر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو دلیل بنا کر اعلی حضرت کے لیے جو کہا گیا اس کو پھر جائز بنایا جائے، تو اس کو بھی رد کر دیا حضور تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز نے کہ یہ خود صحیح نہیں، تو اس پر بنیاد رکھنا بناء الفاسد علی الفاسد ہے، تو کسی طرح بھی اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ تو عرس مقدس کے اس موقع پر یہ آپ کی فکری کاوشوں کے چند نمونے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ کی طرف سے عرس پر تنقید کی جاتی ہے، یا یہ کہا جاتا ہے جتنا تم ان بزرگوں کا ذکر کرتے ہو اتنا تم اللہ کا ذکر کرو، اور یہ تم وقت ضائع کرتے ہو، اس کی کیا ضرورت؟ حالانکہ اپنے گھر وہ اپنے بزرگوں، اساتذہ، شیوخ، ان کے لحاظ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، مگر تانا صرف ہمیں دیتے ہیں۔ تو اس سلسلہ کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان شدید دھوپ کے اندر جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر دھوپ سے بچے، وہ اس درخت کو بھی یاد رکھتا ہے اور اس کا بھی وہ احسان مند ہوتا ہے۔ جس گھاٹ سے وہ پانی پیتا ہے شدید قحط کے موسم میں یا گرمی کے موسم میں، اسے اس گھاٹ اور چشمے سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے اور اس کا بھی وہ ذکر کرتا ہے۔ ایسے ہی جس باغ کا وہ پھل کھاتا ہے سامنے دیکھ کر، جس کھیت کے غلے سے اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے وہ پیار کرتا ہے۔ تو اس دوسری صورت میں جن کے افکار کی روشنی سے، جن کی تعلیمات کے اجالے سے اور جن کی تحقیقات کی تجلی سے انسان فیض یاب ہوتا ہے، اندھیروں سے اسے نجات ملتی ہے، وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے، وہ آنکھیں کھول کے چلتا ہے اس تعلیم کی روشنی میں اور بھیڑیوں کے اغوا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب فطرت کے تقاضے کے مطابق بھی یقیناً اگر یہ باوفا ہے تو اسے ان کی یاد آئے گی اور ان کا تذکرہ کرے گا، اور پھر شریعت نے اس تذکرے کو اپنی طرف سے ایک کار ثواب قرار دے دیا۔ یعنی جو یہ فلسفہ ہے کہ بندوں کے ذکر میں کیا پڑا ہے، بندوں کے نام لینے میں کیا پڑا ہے، اتنا اللہ کا نام لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں
پیدا فرما دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندے اللہ کے ہیں اور اللہ خود اپنے بندوں کے دلوں میں کچھ بندوں کی محبت پیدا کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے اور پھر وہ وعدہ نبھایا بھی ہے۔ اگر یہ سوچ جو آج منکرین کی سوچ ہے اگر وہ صحیح ہوتی تو پھر رب ذوالجلال اپنے بندوں کے دلوں میں دوسروں کی محبت پیدا کرتا، یعنی جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کا جو اعلان کیا ہے، تو اس فلسفے کے مطابق جو منکرین کا ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ رب اپنی محبت ہی پیدا کرتا اور کسی بندے کی محبت پیدا نہ کرتا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا۔ اور پھر حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، کہ رب ذوالجلال جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کے اس پیار کا اظہار کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اظہار کیسے کرتا ہے؟ انی احب فلانا فاحبہ، یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، یعنی یہ اللہ حکم دے رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ تو محبت ولی سے اگر عقیدہ توحید میں فرق آتا ہوتا اور یہ محبت اللہ کی محبت کی اپوزیشن ہوتی تو پھر خالق کائنات جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ لگاتا کہ جبریل وہ زمین والے جو ہیں وہ تو ولی کے کچھ پڑوسی ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ شاگرد ہیں، کچھ مرید ہیں، وہ تو ولی سے پیار کر ہی رہے ہیں، کم از کم آسمان والوں کو تو بچا کے رکھو کہ یہ کہیں اس ولی سے پیار نہ شروع کر دیں۔ رب یہ حکم دیتا، لیکن اللہ فرماتا ہے جبریل تو بھی محبت کر۔ کس سے؟ اس ولی سے۔ کیوں محبت کر؟ انی احب فلانا، جب میں تیرا رب اس سے محبت، دیکھو جبریل علیہ السلام میں کس چیز کی کمی ہے، لیکن پھر بھی محبت ولی اس کے لیے لازم کر دی گئی، اور جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اب آگے فرشتوں تک پیغام یہ تو نے پہنچانا ہے، جتنے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہے، جو مختلف آسمانوں پر ہیں، ان سب فرشتوں کو تو نے حکم دینا ہے کہ زمین کے فلاں علاقے میں فلاں کٹیا کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، فرشتوں تمہارا رب اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ یعنی یہاں منکرین زمین پر جو محبت ولی اللہ والوں کے پیار کا جو مظاہرہ ہے عرس کی شکل میں یا ان کی کرامت کو بیان کرنے یا ان کے مقام کو بیان کرنے کی صورت میں ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا انسانوں کے لحاظ سے کہ کوئی انسان ایسا کرے، اور اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ تم پوری کمپین چلاؤ اس مسئلے کی، یعنی جبریل علیہ السلام کو دوسرے لفظوں میں چیف آرگنائزر بنایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ولی بنتا ہے وہ منصب ولایت تک پہنچتا ہے تو اسے زمین والے ابھی نہیں جانتے ہوتے کہ پہلے چرچا 7 آسمانوں میں ہوتا ہے، اس حدیث بخاری اور مسلم کے مطابق۔ تو جبریل علیہ السلام سب سے پہلے حاملین عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کا اجلاس کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے انہیں لیکچر دیتے ہیں جبریل علیہ السلام۔ اب یہ لیکچر کس چیز کا ہے؟ فرشتے تو ویسے ہی ہر وقت تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکچر ولی کے تذکرے کا ہے کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتو سے پیار کرو۔
وہ فلاں خاکی ہے، وہ فرش پہ ہے، لیکن اس کی محبت کا پیغام عرش پہ ہے، اور عرش کے نیچے نوری فرشتوں کو محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ فَأَحِبُّوهُ کہ لازم ہے تم پر، رب فرما رہا ہے کہ تم نے اس ولی سے، اس مجدد سے، اس مجتہد سے، اس پادشاہ سے تم نے محبت کرنی ہے۔ یعنی جو طریقہ اللہ کے پیغام کا ہے وہی جبریل علیہ السلام اسی موضوع پر اسی طریقے سے تقریر کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ کا پیغام ہے، انی احب فلانا فاحبہ، جبریل فلاں سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی کر، تو یہ ڈبل امر ہے۔ ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، دوسرا ہوتا ہے امر تصریحی۔ امر تصریحی وہ جو آپ لوگ گرامر میں امر کا صیغہ پڑھتے ہیں، وہ امر تصریحی ہوتا ہے کہ اضرب فلاں کو مارو، اور اعلم یہ جان لو، اشرب یہ پی لو، قم کھڑے ہو جاؤ، یعنی امر کے صیغے سے۔ اور دوسرا ہوتا ہے امر ترغیبی، اس میں امر کا صیغہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر بھی ایک رغبت دلائی جاتی ہے ایک کام کرنے کے لحاظ سے۔ مثلا آج جس وقت لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ سیدنا داتا گنج بخش اجمیری قدس سر العزیز کا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات کو اتنی تلاوت کرتے تھے، یہ معمول تھا کہ آپ تہجد پڑھتے تھے، معمول تھا کہ آپ اشراق پڑھتے تھے، اس طرح مختلف چیزیں جب ان کے حوالے سے بیان کی جائیں گی تو لوگوں کو بھی شوق پیدا ہوگا، داتا صاحب کا یہ عمل ہے تو ہمارا بھی عمل ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم بھی ایسا کرو، لیکن وہ جو قابل رشک شخصیات ہیں ان کا کوئی معمول ذکر کرنے سے خود بخود لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دوران طالب علمی آپ کا یہ طریقہ تھا، تو آج کا طالب علم بھی کہے گا کہ میں بھی ویسے کروں کہ جب اتنی بڑی شخصیت کا ایسا طریقہ تھا۔ تو یہ ہوتا ہے امر ترغیبی۔ تو رب ذوالجلال حضرت جبریل علیہ السلام کو اگر صرف اتنا فرما دیتا، یا جبریلو، تو اسی سے ہی جبریل پیار کرنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے پہلے ایک اور حوالہ دیا، وہ کیا؟ انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، جبریل تو بھی کر۔ تو یہ ہے ڈبل امر، انی احب فلانا یہ امر ترغیبی ہے، فاحبہ یہ تصریحی ہے۔ اور شریعت میں معدود چند چیزیں ہیں کہ جن کا ڈبل امر ہے، ورنہ سنگل امر ہے، یعنی امر کے صیغے سے۔ یہ جو حوالہ دے کر کہ میں بھی کرتا ہوں اور تو بھی کر، تو یہ نہایت امپارٹنس ہے اس امر کی کہ رب ذوالجلال نے یہاں حوالہ دیا۔ تو پھر جبریل علیہ السلام آگے جس وقت تقریر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے تو کہتے ہیں ان ربکم یحب فلاں ولی سے، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے، حضرت داتا گنج بخش اجمیری سے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے، حضور تاج الشریعہ سے رحمت اللہ علیہم، ان سے پیار کرتا ہے تو تم بھی فرشتوں اس شخصیت سے پیار کرو۔ تو حدیث مبین کے اندر موجود ہے، یہ کمپین 7 آسمانوں کے ہر چپے پہ چلائی جاتی ہے، ہر آسمان پہ ہر جگہ جلسہ ہوتا ہے، جبریل تقریر کرتے ہیں فرشتوں کو اکٹھا کر کر کے، ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، تمہارا رب فلاں ولی سے پیار کرتا ہے تم بھی کرو۔ اب یہ جو منکرین عرس ہے ان کو سال کے بعد ایک جگہ کا جلسہ برداشت نہیں ہو رہا، تو رب تو نوری فرشتوں سے 7 آسمانوں کے چپے چپے پر اس بندے کا ذکر کروا رہا ہے جو
खुद छुप के किसी कुटिया में बैठा हुआ है कि मुझे कोई पहचान ना ले, मेरी वलायत का इजहार ना हो जाए, तो उधर अल्लाह की तरफ से ये एहतमाम आता है। सुम्मा यूदउ लहुल कबूल फिल अर्द, जब 7 आसमानों पर कैंपेन मुकम्मल और जमीन पे आकर फिजाओं में वली की जरासीमों से बचा रहे, खुद ब खुद जब बालिग होता है, कहीं ख्वाजा साहब का नाम लिखा होता है। अब कितने लोग हैं आज जो 11वीं मनाने वाले, उनमें से कितने हैं जिन्होंने गौसे पाक का दीदार किया हो, कितने हैं जिन्होंने गौसे पाक की तकरीर सुनी हो, कितने हैं जो हजरत गौसे आजम रहमहुल्लाह ताला के हाथ में उन्होंने हाथ दिया हो? कोई भी नहीं है ऐसा, सब बाद में पैदा हुए हैं। तो फिर भी सब जानते हैं गौसे पाक को, तो क्या किसी ने इनको खत लिख के बताया था कि बगदाद शरीफ में एक शख्सियत हैं जिनको पीराने पीर कहा जाता है? क्या किसी ने फोन किया था? ना खत किसी ने लिखा, ना फोन किसी ने किया, मगर सदियों के गुजर जाने के बावजूद आज भी बच्चा बच्चा जानता है। तो ये है वो यूनिवर्सल निजाम रब्बे जुल जलाल का कि फरिश्ते आके फिजाओं में उस मोहब्बत का रस घोलते हैं। तो जो उस माहौल में बालिग होता है, बशर्ते कि किसी बदअकीदा के मत्थे ना लगे, तो खुद ब खुद हो जाता है और उनकी मोहब्बत उस वादे के मुताबिक सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह अबकरी शख्सियत और नाबगाए रोजगार हस्ती हजूर ताजुश शरिया कुद्दस सिर्रुल अजीज का हम जिक्र कर रहे हैं। तो कुरान और सुन्नत के इन हकायक की रोशनी में अल्लाह ने कितने कसीर तादाद लोगों के सीनों में इनकी मोहब्बत को पैदा किया। यानी जितने सीने मोहब्बत से भरे हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके हाथ में उन्होंने हाथ दिया हो, जरूरी नहीं कि सब ने आपकी तकरीर सुनी हो, यह भी जरूरी नहीं कि सब ने आपका दीदार किया हो। यानी पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग जो हजूर ताजुश शरिया कुद्दस सिर्रुल अजीज की मोहब्बत में जिनके दिल धड़कते हैं, तो ये अल्लाह का वो निजाम है कि जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह अपने बंदों के दिल उसकी तरफ झुका देता है और उन लोगों की मोहब्बत को दुनिया की कोई एजेंसी तोड़ नहीं सकती और दुनिया का कोई तूफान, कोई आंधी उनकी मोहब्बत के शजर को गिरा नहीं सकती, बल्कि वो मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। हजूर ताजुश शरिया कुद्दस सिर्रुल अजीज का की नमाज जनाजा का इज्तिमा हो या उसके बाद अब जो तीसरे सालाना उर्स की तकरीबात पूरी दुनिया के अंदर मुनक्किद की जा रही हैं, इनका कोई सर्वे करे तो पता यही चलता है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अगरचे आप तो तस्वीर के भी खिलाफ थे और किसी नुमाइश के हक में नहीं थे, इख्फा पसंदी थी, लेकिन रब्बे जुल जलाल के लिए जो अपने आप को पेश कर देता है दीन मतीन की खिदमत के लिए, तो फज़कुरूनी अज़कुरकुम का जो वादा है उसके मुताबिक खा वो तसनीफात की शक्ल में हो, खा किसी सेमिनार की शक्ल में हो, अल्लाह ताला हजूर ताजुश शरिया कुद्दस सिर्रुल अजीज के दराजात को मजीद बुलंद फरमाए और आपके जान नशीन, आपके लख्ते जिगर कायद मिल्लत हजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा खान कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला को रब्बे जुल जलाल मजीद बरकतें अता फरमाए और आप के
प्रोग्राम के जितने मुंतज़िमीन हैं, बिलखुसूस मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला और जाल हक चैनल के पूरी टीम, अल्लाह सब की काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। हुजूर ने करम फरमाया, हम लोगों की दावत कबूल की। और जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के लाखों फैंस फॉलोवर हैं, और हक है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक खतीब नहीं बल्कि बहरे इल्म के गव्वास हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका साया हम पर दराज फरमाए। आमीन। उर्स ताजुश शरिया इंटरनेशनल में श्रीलंका से हाफिज एहसान शाकिर साहब, पाकिस्तान से अल्लामा गुलाम रसूल कासमी साहब और मुहक्किक मसाइल जदीदा फ़िक़्ह हनफी पर थीसिस लिखने वाली ज़ात डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, ये लोग तशरीफ़ लाएं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमाई और सबों ने हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से भी कीमती बातें बताई। नाचीज़ आखिर में ये बताना चाहता है कि तकरीबन 40 किताबें हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखी है। नस्ब के एतबार से आप कैस मलिक अब्दुल रशीद रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से हैं, जो सहाबी रसूल है और खालिद बिन वलीद के बहनोई हैं। इमाम अहमद रज़ा एकेडमी डरबन साउथ अफ्रीका की ये रिसर्च है। नस्ल में 2 इब्राहिम है, एक जस्ट हुजूर ताजुश शरिया के वालिद साहब इब्राहिम है और एक कैस मलिक अब्दुल रशीद के साहबजादे इब्राहिम। एक इब्राहिम हो तो वक्त का इस्माइल पैदा होता है और यहाँ 2 इब्राहिम है, इसीलिए अल्लाह ने पैदाइशी नाम, अल्लाह की तरफ से पैदाइशी नाम हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का मोहम्मद इस्माइल मुंतखब हुआ है। ये भी मिन जानिबिल्लाही है। तसनीफात तकरीबन 40 हैं, जिसमें मिरअतुन नजदिया बिजवाबिल बरेलविया, तहकीक इन्ना अबा इब्राहिम तारुख ला आज़र, अल हक़्क़ुल मुबीन, अस्सहाबा नुजूमुल इह्तिदा, दिफाउ कंज़ुल ईमान, अज़हरुल फतावा, ये उर्दू इंग्लिश में भी है, फतावा ताजुश शरिया ये उर्दू में है, सद्दुल मशारिअ अला मन यक़ूल इन्नद्दीन यस्तग़नी अन शारिअ, सियानतुल क़ुबूर ये भी अरबी में है, टीवी वीडियो का शरई ऑपरेशन ये उर्दू में है, हिजरत रसूल ये भी उर्दू में है, शरह हदीस निय्या ये तस्नीफ भी हुज़ूर ताजुश शरिया की उर्दू में है, 3 तलाक़ों का शरई हुक्म ये भी उर्दू में है, टाई का मसला, कंजुल ईमान का दीगर तराजिम से तकाबुली जायजा, आसार क़यामत, जश्न ईद मिलादुन नबी, चलती ट्रेन में फ़र्ज़ व वाजिब नमाजों की अदायगी का हुक्म, जदीद ज़राए इबलाग से रुयत हिलाल के सबूत की शरई हैसियत ये भी उर्दू में है। अरबी में भी तकरीबन 10 से 15 किताबें आपने तस्नीफ फरमाई है। नगमात अख्तर, फजीलत सिद्दीक़ अकबर, फ़िक़्ह शहनशाह, वइन्नल क़ुलूब बियदिल महबूब बिअताइल्लाह, तैसीरुल माऊन लिस्सकन फ़ित ताऊन, इल्हाकुल वहाबिय्यीन अला तौहीन क़ुबूरिल मुस्लिमीन, अल हादियुल काफ़ फ़ी हुक्म दुआफ, हाजिजुल बहरैन अल वाक़ी अन जमइस सलातैन, सुब्हान सुब्बूह अन ऐबिन किज़्ब मक़बूह, अतायल क़दीर फ़ी हुक्म तस्वीर, शुमूलुल इस्लाम li उसूल रसूल किराम। इसी तरह अरबी में आपने आला हजरत के रिसाले का भी ट्रांसलेशन किया है, चंद ऊपर गुजरे। ज़ैल में अल अमन वल उला ने लाक़ियतिल मुस्तफ़ा बिदाफ़िल बला, क़वारिउल क़हार अलल मुजस्समतिल फुज्जार, क़िराअतुल अदब लिफ़ाज़िलिन नसब, अन्नहयुल अकीद अनिस सलाति अदद तक़लीद, अज़्ज़ुलाल जिनका तज़किरा हुज़ूर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने किया, अज़्ज़ुलालुल अनक़ा मिन बहरि सबक़तिल अत्क़ा।
हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमत व रिज़वान यकीनन 15वीं सदी हिजरी में सबसे ज्यादा मारूफ व मशहूर शख्सियत, जिनको मिस्र में मैंने खुद देखा, अरब व अजम में जहां भी जाते थे आपके गिर्द भीड़ लग जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर। जो लोग इसमें शामिल हुए और अपने खताबात से और इल्मी तहकीकों से हमें आशना किया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमा। सुन्नी सेंटर और जामिया सुन्निया, जामिया सलीम फातिमा, जाल हक चैनल, जामिया सुन्निया के मैनेजर सुहेल साहब और जाल हक चैनल के ऑपरेटर साहब और नाचीज की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और सामईन को अमल करने की और हुजूर ताजुश शरीया से और मसलक आला हज़रत से जुड़ने की, जुड़े रहने की, चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।